نصف شب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے نصب کیا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر چیتے کی کال کے مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی صحرا کی شفاف چاندنی کے مانند تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے اویزا تھے۔ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں اندر گیا اور سلطان سے درخواست کرنے لگا کہ اسے ذرا سی دیر کے لیے خیمے میں آنے کی اجازت عطا فرمائے۔ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ بیچ دو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور ناجی ہرن کی طرح چوکیاں برتا خیمے سے باہر گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کی ہر طرف مشعلیں روشن تھی۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا کہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش میں اچھی طرح سے دیکھ سکے۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو پھول کے ٹوکرے میں سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی اور رقص کے لباس میں تھی۔ یہ لباس توبہ شکن تھا کہ کمانڈر نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے بتایا کہ اسے امیر مصر نے بلوایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں ہے کہ تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارے۔ آپ ان سے پوچھ لے، میں بن بلائے آنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تم کو کس نے دیا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا کہ تمہیں امیر مصر بلا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو تم خود بھگت لینا، زکوئی نے کہا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ امیر مصر نے ایک رقاصہ کو اپنے خیمے میں بلوایا ہے۔ وہ سلطان کے کردار سے واقف تھے۔ وہ اس کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے بھی مارے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔ سوچ سوچ کر اس نے ہمت کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں اندر چلا گیا۔ سلطان اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا، باہر ایک رقاصہ کڑی ہے، کہتی ہے کہ حضور نے اسے بلوایا ہے، اسے اندر بھیج دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ سپاہیوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اس لڑکی کو باہر نکال دیں گے۔ وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے انداز میں ٹہل رہا تو ایک سپاہی نے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہاں، حکم صرف ماتحتوں اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتا ہے، کمانڈر نے کہا۔ امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے۔ بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا۔ ہم پر جھوٹی پارسائی کا رعب جمایا جاتا ہے، کمانڈر نے کہا۔ ان کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش تھا، پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب سالار اوروش بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو گئے بہت وقت ہو گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے، اوروش نے کہا۔ ہمارا تیر خطا کب گیا تھا؟ اگر خطا جاتا بھی تو اب تک ہمارے پاس آ جاتا، ناجی نے قہقہا لگا کر کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، زکوئی انسان کے روپ میں ایک طلسم ہے، ورنہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا پتھر کبھی نہ ٹوٹ سکتا، اوروش نے کہا۔ میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ زکوئی کے کبھی وہم و گماں میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اترانی باقی رہ گئی ہے، ناجی نے کہا۔ ناجی کو باہر آہٹ سنائی دی۔ ناجی نے دور سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے۔
اور سپاہی کڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر اور اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوی نے سلطان کا بت توڑ ڈالا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کڑا تھا جو سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں چھپا ہوا تھا۔ دھیمی سی آواز میں زکوی کو پکارا۔ وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ اس کو خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کی طرف راہ لی۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف باہر نکل کر دیکھ چکا تھا کہ زکوی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کے پس ذہنیت میں لے آئی۔ اور روز رات بہت ہو گئی ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ناجی نے کہا، وہ اب آئے گی بھی نہیں۔ ایسے ہیرے کو کوئی شہزادہ واپس نہیں کرتا، اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ اوروش نے کہا، نہیں، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ناجی نے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوی کے ساتھ شادی کر لے؟ اس صورت میں لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ اوروش نے کہا، وہ ہے تو ہوشیار، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار بھی، دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ ناجی نے کہا۔ وہ گہری سوچ میں تھا کہ زکوی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر مصر کا وزن کرو، لاؤ اتنا سونا، آپ نے میرا یہی انعام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ناجی نے بے قراری سے کہا، جو آپ چاہتے تھے۔ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین پتھر ہے، فولاد ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹڈ مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جس کو ہوا کے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ زکوی نے کہا، یہ تمہارے حسن کا جادو اور زبان کی تلسم نے اسے ریت بنایا، ورنہ یہ کمبخت چٹان ہے۔ اوروش نے کہا، ہاں چٹان تھا، لیکن اب رتیلا ٹیلا بھی نہیں۔ زکوی نے کہا، میرے متعلق کوئی بات ہوئی؟ ناجی نے کہا، ہاں پوچھ رہا تھا ناجی کیسا انسان ہے۔ میں نے کہا کہ مصر میں اگر آپ کو کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ ناجی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کس طرح ناجی کو جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہے، ہمارے گھر آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو میں کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم بعصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا، میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم بن گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگا، میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلوایا، میں خود آئی تھی اور پھر بھی آؤں گی۔ زکوی نے ہر بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم اور یہاں تھا۔ ناجی جوش مسرت سے پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اوروش نے زکوی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد دے کر خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور استحکام کا خواب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے ناجی اور اوروش واقف تھے، دوسرے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کا سراغ رسا اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوی، تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلو سے واقف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت ہی شان و عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو طرفہ کھڑی سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں ہاتھ لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہیں کی، ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کے پیچھے اپنے محافظ اور دیگر سپاہ کو بھی اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر علی بن سفیان
اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔